والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے یا ڈوب جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ یعنی ستارہ تو ڈوب سکتا ہے لیکن یہ وہ ستارہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک ذات، کہ کبھی راہ راست سے یہ ہٹیں گے نہیں، کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے، ان کو امام مانا جائے۔ وما ينطق عن الہوا، اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ آپ کی خواہش نفس نہیں ہے بلکہ وحی الہی ہے۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل ڈسکشن کروں، میں نے اکثر اوقات مختلف یعنی لیکچرز میں بھی کی ہے۔ یہ جو اہل حدیث نے ایک مسئلہ زیادہ اٹھایا ہے، بریلوی دیوبندی بھی آلریڈی اس کو مانتے ہیں، لیکن اہل حدیث نے ذرا زیادہ اس کو ایمفسائز کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ یہ اسپیسیفکلی صرف قرآن کے بارے میں ہے، یہ آیت وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں، آپ کی زندگی کوئی روبوٹ کی زندگی نہیں تھی، آپ نے اپنے پرسنل اجتہادات بھی کئی جگہ کی ہیں، پھر ایون ان اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے اور ان کی اصلاح بھی کی ہے۔ 4 مقامات تو قرآن کے اندر آ گئے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ آپ کی زبان سے یعنی کافروں کے لیے بددعا نکل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا، جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ دیا۔ صحیح مسلم بخاری میں ڈیٹیل ہے کہ آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے۔ تو قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے یعنی منافقین کے بہانے سن کے ان کو جانے دیا، تو اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ پھر ایک منافق کا جنازہ پڑھا لیا، اس کے اوپر پھر آیا کہ آپ نے آندہ سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ پھر غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے، اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اب صرف نظر کیا ہے آپ کے اجتہاد کی وجہ سے۔ تو اگر نبی اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد اللہ کی رائے کے موافق ہو تو اس کو تو پھر شریعت مان لیا جاتا ہے، اور اگر موافق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے ان کی اصلاح فرما دیا کرتا تھا۔ لیکن نبی کے بعد کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہو سکتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے اجماع امت۔ وہ المستدل الحاکم میں حدیث ہے 399 کتاب العلم چیپٹر میں کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یعنی پوری امت اگر کوئی چیز ایکسیپٹ کر لے گی نا، وہ گمراہی نہیں ہو سکتی۔ انڈیویجول کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی اگر آپ امام کے درجے میں مانتے ہیں تو بس اس کو امام مانے، پیغمبر کا درجہ نہ دیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ امام مان لیے تو اب یہ غلطی کرے گا ہی نہیں۔ میں نے مسئلہ 197 ریکارڈ کرایا، اماموں کی گستاخی کا الزام میرے پہ لگایا گیا، اس میں نے بتایا کہ امام تو شاہی کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے اصحاب جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، ان کو کئی معاملات میں غلطیاں لگی ہیں حضور کی وفات کے بعد، تو دوسرے صحابہ نے ان کی اصلاح کر دی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے دین سیکھا ہوا تھا۔ تو میں اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ تو یہ وحی کا معاملہ جو ہے قرآن کے ساتھ، ہاں قرآن کے علاوہ بھی وحی غیر مطلوب بھی حدیث کی شکل میں بھی تھی، آپ علیہ السلام کو سنت غیر مطلوب کی شکل میں سکھائی گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ جس وقت بھی کر رہے ہوتے تھے وہ اللہ کی وحی سے کر رہے ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ یعنی آپ کے لیے روبوٹک والا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو حضور نے اپنی زبان پکڑ کے کہا تھا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، وہ انہی معنوں میں جب آپ علیہ السلام کو شریعت کے معاملات کو اللہ کے ریفرنس سے تعلیم فرما رہے ہوں۔ ادروائز جہاں پہ آپ نے کئی معاملات میں خود اپنا ڈیسیژن چینج کیا ہے کسی معاملے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ یعنی اس میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے۔ یہاں پر اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھایا، ایک فرشتوں کے رسول نے انسانوں کے رسول کو سکھایا۔ ذو مرہ فاستوی، بڑے دانا نے پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا، وہو بالافق الاعلی، وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یعنی یہ معراج کا ذکر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان گفتگو، اس میں یعنی جو اس وقت ملاقات ہوئی، اس والے سے میں اب اختلافی موضوعات ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ مسئلہ 126 ABC میں نے ڈیٹیل ریکارڈنگ کروا دی ہے، ورنہ 5 گھنٹے صرف انہی آیات پہ چاہیے تھے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ دونوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، پر بس اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو کہ اس نے وحی کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی۔
ما کذب الفؤاد ما رآ، نہ جھٹلایا دل نے جو کچھ دیکھا نبی علیہ السلام نے. یعنی نبی علیہ السلام جو کچھ بھی معراج کی رات دیکھ رہے تھے دل نے گواہی دی، اور نبی کا دل ہے ظاہر ہے جو بالکل صاف دل ہے، کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ہر چیز دیکھی، ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ سب کچھ سچ ہو رہا ہے. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے خود دیکھا ہے. یعنی کافر کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات کی سارا منظر. اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یعنی یہ واقعہ معراج کو روحانی سفر نہیں تھا بلکہ جسمانی پلس روحانی دونوں سفر ملا کے تھے. اس میں میں نے ڈسکشن مسئلہ 126 ABC میں کر دیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو اس کو دوبارہ بھی دیکھا تھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، جس کے پاس جنت المأوا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ اصلی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے. ایک دفعہ تو جب آپ پر یعنی پہلی وحی والا سلسلہ ہوا، جب افق کے اوپر، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دور دور تک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے. اور دوسرا یہ سدرۃ المنتہا والا یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. بخاری مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث موجود ہے کہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے، لیکن وہ حدیث مرفوع نہیں ہے. مرفوع حدیث صحیح مسلم میں ہے. ام عائشہ کہتی ہے میں نے خود نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کس سے ملاقات کی، تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. میرے پچھلے دنوں وہ کلپ بھی ریکارڈ ہو کے چڑھ گئے، سیدہ عائشہ کے 5 عقائد، اور 5 جو ایک عقیدہ بھی امت نہیں گا. پھر بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. وہ یوٹیوب پہ سر دیکھیں آپ یہ کلپ، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اگر ہیں، کہ سیدہ عائشہ کے 5 عقائد، اس میں یہ بھی عقیدہ شامل تھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغی، نبی علیہ السلام کی جو چشم مبارک تھی نہ تو وہ درماندہ ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں، ورنہ یہاں پہ یہ آیت ہوتی نا کہ سب سے بڑی نشانی پھر اللہ کی یہاں آ جاتا کہ نبی نے اپنے رب کا دیدار کر لیا. دیدار کیا لیکن خواب میں. وہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، میں نے اس لیکچر میں بیان کی ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 خوشخبریاں دے دی گئی. ایک تو 5 نمازیں دی گئی، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور تیسرا آپ کو یہ گارنٹی دی گئی کہ جو شرک پہ نہیں مرے گا الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ 3 گارنٹی آپ کو دی گئی. افرائیتم اللات والعزیٰ، کافروں کیا تم نے غور کیا کہ یہ لات اور عزیٰ یہ جو 2 بڑے بت ہیں، ومنات الثالثۃ الاخری، اور جو تیسرا ہے جو منات ہے، یہ جو 3 بت ہیں ان تینوں کے نام انہوں نے مونس رکھے ہوئے تھے. یہ دیویاں بنائی ہوئی تھی مونس، چھوٹے چھوٹے آلہہ. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 3 جو ہے نا یہ اسی بڑے الہ کے چھوٹے چھوٹے آلہہ ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ان کی وہ پرستش کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری تو اپنی حالت یہ ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرتے ہو، اور اللہ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں. یہ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی ہی ظالمانہ اور بھونڈی قسم کی تقسیم ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرو اور بیٹیوں سے نفرت کرو، اور خدا جو ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے اس کے لیے تم نے کہہ دیا کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں، لات منات اور عزیٰ. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو چند ایک نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی اس کی سند نہیں نازل کی ہوئی ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے گمان کی. یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے تھے میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. وجدان کوئی شے نہیں ہوتی، گمان کوئی شے نہیں ہوتی. یہاں دیکھیں الفاظ کیا ہیں، یہ تو ظن کی پیروی کر رہے ہیں. وما تهوى الانفس، اور جس کی یعنی ان کے جو نفس چاہتے ہیں وہ خواہش نفس کی یہ پیروی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ
ہدا، حالانکہ ان کے پاس تو ان کے رب کے پاس سے ہدایت آ چکی ہے. یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے خواہش نفس کیا پھر چیز رہ جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے غلط عقائد بھی آئے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت میں لوگوں نے ڈیوائز کیے ہیں. پیغمبر کیوں رول ماڈل بن کے آتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ بنا لے جو اللہ کی شان نہیں ہے. رول ماڈل سامنے نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی ذات میں بھی ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں. یہ جو نعرہ لگایا گیا لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے، عبادت الوجود اللہ کی محبت میں لگایا گیا نا. حتیٰ کہ کہا گیا مخلوق بھی یہ تو بس ایک پرتو ہی ہے، وجود تو اللہ کا ہی ہے. یہ ایگزیجریشن کی، حالانکہ خالق اور مخلوق کو الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. مخلوق بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں مخلوق کی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں ہے، پرتو ہے، اللہ ہی ہے. دریاؤں میں، جنگلوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں، ہر چیز یہ اللہ ہی نہیں. یہ ساری پینتھیزم کا عقیدہ آیا ہے، ہماؤس کا عقیدہ ہندوؤں کے اندر بھی، تو اللہ کی محبت میں ہی کھڑا گیا نا. لیکن نبیوں کا رول ماڈل ہوگا تو پھر انسان ہدایت پر رہے گا. اچھا، یہاں پہ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ بتا دوں، یہاں پر صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب یہ سورت حضور نے پڑھی نا، یہ یعنی عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہے سورت النجم، تو مسلمان اور کافر، جنوں، ان سب کے سب بے اختیار سجدے میں گر گئے، جیسے وہ جادوگر گر پڑے تھے نا سجدے میں. اتنا روب ہوا اس سورت کا. اور اس میں ایک بڑی کمزور درجے کی روایت ہے کہ جی وہ کافر اس لیے گرے تھے کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی. تلک الغرانیق الاولی، یعنی یہ جو آیت آتی ہے نا، افرایتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اس کے ساتھ وہ انہوں نے آیت جوڑی ہوئی ہے کہ یہ حضور کی زبان پہ شیطان نے جاری کروا دی، نعوذ باللہ. تو کافر اس لیے سجدے میں وہ بھی گر پڑے کہ چلو ہمارا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. وہ بھی یعنی یہ اونچی بلند و باند دیویاں ہیں، بلند مرتبے والی، جن کی شفاعت قبول کی جائے گی. وہ بالکل مردود روایت ہے. اور جو کہتے ہیں نا حدیث تو حدیث ہوتی ہے، صحیح ہو یا جعلی ہو یا اصلی، تو وہ تو جعلی روایت ہے. مسئلہ 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ بالکل جعلی روایت ہے. 2 لیکچر میں نے اور دیے، مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. یعنی نبیوں کو ہم جو معصوم مانتے ہیں، یہ کس لیول کا معصوم ہے. ایک تو وہ معصوم کا عقیدہ جو عوام الناس نے رکھا ہوا ہے کہ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا. اسلام میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں، نبی گناہ نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ تو آپ تو کہتے ہیں نبی غلطی کر نہیں سکتا، وہی تھی نا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور پھر اللہ سے معافی مانگی تھی، وہ کیا ہوئی تھی؟ غلطی. معصوم کا یہ مطلب نہیں کہ نبی ربورٹ ہوتا ہے، گناہ نہیں کرے گا. جس کے اوپر وعید ہو وہ کام نہیں کرے گا. اجتہادی معاملات میں اس کو کہیں پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے، غلطی لگ سکتی ہے. اور بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اتنی لمبی، حدیث شفاعت، اس میں تو تمام نبی اپنی اپنی ان غلطیوں کو یاد کر رہے ہوں گے، لغزشوں کو. آپ لغزش کہہ کے اس کو اور تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ کر دیں، لگ بشکاری رہنا، جو مرضی لفظ کاٹ لو، ٹھیک ہے نا. وہ جی غلطی نہ بولے، لغزش بولے. گالتے ہوئی ہے نا، لغزش ہونے نہ لو، کام تو نہیں، اور تو نہیں کوئی چیز بن جانی. تو مسئلہ 88A اور 88B میں نے اس کے اوپر ریکارڈ کرا دیا ہے، اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا، آج اس کو چھوڑ دو. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولی، بس اللہ ہی کے قدرت میں ہے آخرت اور دنیا. یعنی دنیا کی منفعت کی خاطر کوئی کوشش کر بھی لے گا تو ضروری ہے ایک بندہ کہ میں نے کوشش کرنی ہے، میں نے پرائم منسٹر بننا، ضروری نہیں وہ مان بھی جائے. بن بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا کتنے عرصے کے. یعنی انسان اپنی خواہشات جتنی مرضی بلند رکھ لے، الٹیمیٹلی ان کا اینڈ ہو جانا ہے. دنیا اور آخرت وہ اللہ کے قبضے میں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. ان فرشتوں کی بھی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکیں مگر جس کے لیے اللہ اذن دے اور اللہ پسند بھی کرے کہ اس کی شفاعت ہو. شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت نہیں ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی میں نے مسئلہ 88B میں ڈسکس کیا ہے.